یہ رات کے سونے کے بارے میں پہلے میں نے کچھ جاگنے کے بارے میں بیان کیا تھا. اب یہ سونے کے وقت کیا اہتمام کرنا چاہیے ایک مسلمان کو جب وہ سوتا ہے تو وہ کیا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلی یہ بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئے. ایسا دینی دنیاوی کام ہو جو انسان کو روک لے وہ الگ بات، لیکن اکثر اہتمام جلدی سونا چاہیے. گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے اچھی طرح بند کریں. جس دروازے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیتے ہیں نا، انشاءاللہ الرحمن اس کو شیطان نہیں کھول سکتا. یہ جو ہے دوسرا، ہاں جی، دوسرا جو ہے نا وہ چور، وہ اصل میں شیطان کے روپ میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. برتن اور مشکیزیں وغیرہ کو ڈھانک دینا یہ بہت ضروری بات. سال کے اندر، سال میں ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں کوئی بیماری نازل ہوتی ہے رات کے وقت، تو جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں وہ جا سکتی ہے. تو اس کو اہتمام کے ساتھ جو برتن کھانے پینے کے ان کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. چراغ وغیرہ یہ جو لکھا بند، اس کو بجھا کے سونا چاہیے. آج کل چراغ وغیرہ کا سلسلہ کوئی نہیں، لیکن یہ گھر کے اندر اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ اگر رات کے وقت آپ کو اس کو جانا پڑے نا تو آپ کو نظر آئے کچھ. اس طریقے سے بند کر کے نہیں سونا چاہیے کہ بالکل ڈارک آپ اٹھے تو آپ کہیں ٹھوکر لگ جائے. باوضو، ہاں جی ہاں یہی نیند کی حالت میں ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے چاہے اپنے کمرے میں یا ڈسٹنس میں فاصلے پہ ایک لائٹ جو ہے جس پہ آپ اٹھے تو آپ کو نظر آئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. باوضو سونا یہ بہت ہی ضروری بات، بہت ہی ضروری بات ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر جب انسان سونے لگے نا پھر اس وقت وضو کرے. پہلے اگر آپ وضو کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو واش روم جانا پڑ جائے، پھر آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا مشکل ہو جائے. تو جو ہی آپ سونے لگیں آپ انتہائی جلدی سے اس وقت اچھے طریقے سے مسواک کریں. مسواک لازم ہے وضو کا، سونا چاہیے. ہاتھوں میں چکناہٹ تو اسے دور کر لیں. یہ بات ہو جاتی ہے جب جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو کسی نہ کوئی خطرہ اس میں ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو کے بس سوئیں، چاہے چکناہٹ لگی ہو یا نہیں لگی ہوئی تو آپ اس کو صاف کر کے دو. ہاں جی، کاٹ لیتی ہے. یہ ہوا ہے تقریباً ہر بندے کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ یہ چیز واقع ہو جاتی ہے، وہ چھوڑتے ہی نہیں. ہاں جی، بستر جھاڑ کر سونا یہ بہت ضروری بات. چاہے آپ کو بستر کے اوپر کوئی چیز نظر آئے یا نہ نظر آئے، شیطان اس سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. بستر کے اوپر کوئی چیز آ جاتی ہے جب اٹھ کے پر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو جھاڑ کے سوئیں. سرما لگا کے سونا یہ بھی ایک بات ہے. اچھی نیت سے سونا، کیا یا اللہ مجھے آپ صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھائیں، مجھے تہجد کے وقت اٹھائیں. تو یہ سونا ساری رات کی عبادت ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے آپ اٹھائیں. اچھی نیت کے ساتھ سونا. سونے سے پہلے توبہ کر لینا ہے، بڑی اہم بات ہے. یہ سارے وہ کام ہے جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. جب یہ کام وہ نہیں کرتا بندے کو لگتا ہے کہ یہ کون چیز یاد رہنی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. استغفار پڑھتے وہ سوئیں گے یہ توبہ ہوگی. 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ان چیزوں کو اوپر نہ سمجھو میرے بھائی، یہ دل و جان کی چیز ہے، یہ میری روح ہے. روح کے بغیر جسد نہیں ہے، جسم نہیں ہے. تو یہ اللہ کا کلام روح ہے. 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ کے رات کو سونا بہت زیادہ اجر و ثواب کا ہے کام. بڑے گناہ معاف ہو جاتے. کسی کو یہ کلمہ نہ یاد ہو تو استغفر اللہ صرف اتنا منہ سے نکال دے، محروم نہیں ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ اتنی بات کہ تو توبہ کا لفظ بھی آ گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں ساری بات آ گئی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ یاد ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا یہ بڑی بات. رات کو آپ سونے لگے ہیں میرے بھائیو، اس بات کو ذہن میں رکھو. کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ سونا ایسے ہے جیسے آپ مر گئے. تو ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک ہے. یہ سینہ قدورت سے پاک، بغض سے پاک. کسی بندے کے بارے میں دل کے اندر بات ہے تو میں اس کو معاف کر کے سوؤں. تو یہ تہجد کی نیت کر کے سونا اللہ نصیب فرمائے. حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کے سونا، کافی ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. میں انشاءاللہ کل کچھ پڑھوں گا. آیت الکرسی پڑھ کے سونا یہ مسٹ ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ترجیح یہ ہے کہ اپنے سینے میں پھونک مار لیں. انشاءاللہ الرحمن آیت الکرسی پڑھ کے جس چیز پہ آپ پھونک مار لیں اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے. گاڑی کے اوپر پھونک مار دیں، تالے کے اوپر پھونک مار دیں، سینے کے اوپر پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا بندہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سونا. آمن الرسول سے لے کے
سورہ بقرہ جو کی آخری سورہ بقرہ کی آخری صورت، ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی، ہر چیز سے مامون ہو گئے۔ سورہ کافرون پڑھ کے سونا، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص اور معوذتین وہ 3 دفعہ پڑھ کے سونا، ہتھیلیوں پر دم کر کے یہ سارے جسم پر اور گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار کے سوئیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک پڑھ کے سونا۔ 23ویں پارے میں سورہ سجدہ ہے، 23ویں پارے میں سورہ سجدہ، اس کو پڑھ کے سونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنے معمولات کے اندر ہے۔ سورہ ہاں جی، عشاء کے بعد پڑھنی چاہیے یا مغرب کے بعد؟ جو سورہ سجدہ ہے نا وہ میں تو عشاء کے بعد ہی سنا میں نے، میں سوچ مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ بہرحال مجھے جب رات شروع ہوگی نا مغرب کے بعد، پھر وہ رات کے اعمال شروع میں ہوں۔ مغرب کے بعد دعائیں پڑھتا ہوں اچھی بات ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور عشاء کے بعد پڑھتا ہوں۔ لیکن یہ جو سوتے وقت جو ہے نا ایک دفعہ آیت الکرسی آخری ہاں، وہ تو 3-4 ہاں وہ لازمی، پھر اس کے بعد کوشش کرو بات نہ کرو، تم اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہو تو پھر وہ گفتگو کرتا ہے، پھر انسان اسی طرف واپس آ جاتا ہے۔ یہ 2 صورتیں اور بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ داہنی کرنے پر سونا، جب سوتے ہیں تو آپ ایسے داہنی کرنے، چہرے کے نیچے ہاتھ رکھنا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم مکنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اللہم مکنی، یہ میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اس کو سینڈ بھی کر دوں گا اس میں۔ اللہم مکنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ 3 دفعہ پڑھ گئے، پھر انشاءاللہ باقی بات میں کل کروں گا۔ یہ آج اتنا ہمیشہ باب